لاسٹ سیشن میں ہم نے وہاں تک ڈسکس کیا تھا کہ جب فرسٹ مائیگریشن جو تھی وہ ہو چکی تھی. اب اس فرسٹ مائیگریشن کے بعد بیسیکلی جو کفار تھے وہ بہت زیادہ فرسٹریٹ ہونا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو اچھی خاصی ڈیفیٹ وہاں ملی تھی. اور نجاشی جو بادشاہ تھے انہوں نے انہوں نے مسلمانوں کو وہاں پہ شیلٹر دے دیا تھا. تو اس بات سے جو کفار تھے مکہ کے وہ پریشان ہو رہے تھے. اتنے میں ایک نوجوان تھے اور جن کا تعلق بھی قریش سے تھا، ان کا نام تھا عمر بن خطاب. وہ یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے اور ایک دن انہوں نے کہا، کیونکہ وہ بڑے بہادر تھے، بڑے شجاعت والے تھے، تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بس یہ کیا روز روز کا معاملہ ہے اور یہ کیا ایک چیز شروع ہوئی ہے. تو ایک دن انہوں نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے ارادے سے وہ چل پڑے. اچھا، تو ایک عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ایک گناہ کرنے چلے جو کہ اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ تھا، اور وہ یہ کرنے کے لیے نکلے. اچھا، جب وہ نکلتے ہیں تو رستے میں ایک صحابی ان کو ملتے ہیں. اب وہ جو صحابی تھے جو رستے میں ان کو ملے وہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے بڑے غصے میں جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے تھے. تو انہوں نے کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہو، کس ارادے سے جا رہے ہو؟ تو اب چونکہ وہ مسلمان تھے لیکن انہوں نے اپنے اسلام کا بھی اظہار نہیں کیا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بس یہ جو محمد ہیں ان کو بس جو ہے نا بس قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں، یہ کیا روز روز کا مسئلہ ہے. تو وہ جو صحابی تھے بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو کہ تمہارے گھر میں بھی تو مسلمان ہو گئے ہیں. تو اس سے مراد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک ہمشیرہ تھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ اور جو ان کے ہسبینڈ ہیں وہ بھی اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے. تو انہوں نے نا یہ بات کی. اب اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اٹینشن جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ کر اپنے گھر کی طرف ہو گئی. تو ایکچولی میں جو صحابی تھے یہ ٹائم لینا چاہتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے اپنی بہن کی طرف چلے گئے. اب جب بہن کی طرف گئے ہیں تو اس وقت جو بہن تھیں اور ان کے ہسبینڈ تھے وہ ایک اور صحابی تھے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ غالباً ان کا نام آتا ہے. تو ان سے قرآن کی تلاوت سیکھ رہے تھے، قرآن سیکھ رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہی گھر کے باہر پہنچے نا تو ان کو نا کچھ ایسے پڑھنے کی آواز آئی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ایسے اندر داخل ہوئے. تو ان کے گھر آنے سے جو حضرت خباب رضی اللہ عنہ تھے وہ جا کے چھپ گئے. تو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ تو ایک غصے والے تھے اور اتنا ان کا جلال تھا. تو وہ گئے اور انہوں نے اپنے جو بہنوئی تھے، بردر ان لا تھے، ان کو پکڑا اور ان کو مارنا شروع کر دیا اور پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے، اور ان کو جو ہے نا وہ انہوں نے مارنا شروع کر دیا. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہمشیرہ تھیں تو شی انٹروینز، اور آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ لڑائی چھڑوانے کے میں جو آتا ہے اس کو بھی لگ جاتی ہے. تو ان کو جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کو بھی لگ گئی. اچھا، جب ان کو لگی ہے نا تو وہ جا کے ان کی بلیڈنگ شروع ہو گئی. وہ گری ہیں تو ان کے منہ سے بلیڈنگ شروع ہو گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو بہرحال بہن تو بہن ہوتی ہے، اب غصے میں تو انسان جو ہے وہ کچھ بھی کر جاتا ہے. لیکن جب بہن کو ایسے خون نکلتے دیکھا تو تھوڑا سا جو ہے نا ان کو سیٹ بیک لگا، اور آپ سمجھ لو کہ غصہ جو تھا نا تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو میں نہیں چاہتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ کہ یہ کیا پڑھ رہے تھے. آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ ایز اے ہیومن بینگ ہر دور میں یہ کچھ رشتے ہوتے ہیں جو بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں. بردر ان لا اور یہ جو بہن کے آگے ہسبینڈ ہے یہ بھی سینسیٹیو رشتے ہوتے ہیں.
لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے غصے میں تھے کہ انہوں نے اس کو بھی لگانا شروع کر دی، اس کو بھی جو ہے نا وہ سائڈ پہ کر کے مارنا شروع کر دیا. تو اس وقت اتنے غصے میں تھے. اور جو بہن تھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، وہ بھی جری تھیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اچھا بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے. اچھا اب وہ بہت سمجھدار تھیں، تو انہوں نے جو ہے ایک بڑا زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں، ابھی تم ناپاک ہو، تم پاک ہو کے آؤ تو پھر میں تمہیں بتاتی ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو بہن تھی نا، وہ فوراً سمجھ گئی تھیں کہ اچھا اب یہ مجھے لگی ہے نا، تو یہ جو عمر کا جو غصہ کم ہوا ہے یہ اس وجہ سے ہوا ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ اس کو میں پورے طریقے سے کیش کروں. تو انہوں نے یہ آپ جانتے ہیں کہ اگر غصہ آیا ہو انسان تو اس وقت جا کے اگر غسل کر لے تو اس کا آدھے سے زیادہ غصہ ویسے ہی ختم ہو جاتا. یہ غصے کی ایک ٹپ بھی ہے غصہ ختم کرنے کی، کہ اگر کبھی غصہ آئے تو انسان وضو کر لے، وضو کرنے سے بھی غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا. تو خیر انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ ابھی نہیں، آپ پہلے ایسا کریں کہ پہلے آپ پاک ہو کے ہیں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. خیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ غسل کرنے گئے. جب غسل کر کے آئے ہیں تو ذرا تھوڑا سا غصہ جو تھا وہ اور ٹھنڈا ہو چکا تھا. تو پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ بتاؤ کہ تم کیا پڑھ رہے تھے. تو اتنے میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ وہ بھی آ جاتے ہیں اور پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سورۃ طٰہٰ کی کچھ آیات جو ہیں وہ سناتے ہیں. اب قرآن کی ایسی تاثیر ہے کہ سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھی جا رہی ہوتی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت جو کہ جن کا ایسے اتنے جری، اتنے بہادر اور اتنا، اور کس انٹینشن سے آئے ہیں، یعنی کہ یہ وہ انٹینشن ہے جو کہ کائنات میں اس سے بری انٹینشن شاید ہو ہی نہیں سکتی تھی، اس انٹینشن کو لے کے آتے ہیں. لیکن قرآن کی تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ ان کا دل جو ہے نا وہ بدلنا شروع کر جاتا اور وہ ان کے دل پہ وہ قرآن جو ہے وہ اثر کرتا ہے. اور جب قرآن کا اثر ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے نا وہ بھی اسلام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد وہاں سے وہ نکل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑتے ہیں. اچھا دوسری طرف وہ جو صحابی تھے جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہا تھا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر لے کے پہنچ چکے تھے کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں اور ایسے ان کے نیام میں ان کی تلوار جو ہے نا ایسے ہاتھ میں. اچھا اس سے کچھ دن پہلے یا غالباً ایک دن پہلے یا جیسے بھی ہے، اللہ کے نبی ایک دعا کر چکے تھے کہ اے اللہ اسلام کو دو عمر میں سے، یعنی کہ عمر بن ہشام اور یا عمر بن خطاب، ان میں سے کسی ایک سے اسلام کو عزت عطا فرما. تو ابو جہل جو تھا اس کا نام عمر بن ہشام تھا. تو اب جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بھئی آنے دو. اب اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اب جب آتے ہیں تو اب اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں. اب حضرت حمزہ کی سٹوری بھی ہم جانتے ہیں کہ ان کا بھی جو کریکٹر تھا ماشاءاللہ ہیروئک کریکٹر تھا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی عمر کو آنے دیں، اگر تو اچھی نیت سے آ رہا ہے تو بہت اچھا، نہیں تو عمر ہی کی تلوار ہوگی اور اسی کا سر ہوگا. انہوں نے کہا آنے دیں میں اس کو دیکھ لوں گا. تو امیجن کریں کہ کیا ایک تعلق تھے، کیا ریلیشنز تھے اور کیا ایک دوسرے پہ جان دینا تھا. اصل میں یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دفاع ہے، اب آج کے دور میں اب جب ہم یہ پورا ایک پڑھتے ہیں نا یا سنتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے یار یہ کیا کمال لوگ تھے کہ اللہ کے نبی کے دفاع میں کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کے ڈیفنس میں کھڑے ہوئے تھے. تو اگر آج ہمارے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو دیکھیں آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا جو دفاع ہے وہ ایسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے. اب حضور کے ناموس کی حفاظت تو اللہ کرتے ہیں، لیکن اسباب میں جیسے صحابہ نے وہاں پہ جو ہے ایک سٹینڈ لیا، تو امتی جو ہیں وہ ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے سٹینڈ لیتے رہے. ایکچولی میں حضور کی ناموس کا مسئلہ
ہمیں اس لیے نہیں سمجھ آتا کیونکہ حضور سے ابھی محبت اس لیول کی نہیں ہوتی. آپ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ دیکھیں ایک حدیث شریف ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے ماں باپ، اس کے بچوں سے اور تمام والناس اجمعین تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ایک تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اس لیول کی کرنا، اور دوسرا یہ کہ حضور کے دشمنوں سے دشمنی لینا، یہ بھی ایک اہم چیز ہے. یعنی کہ ہمیں یہ اسپیکٹ تو ہمارے سامنے ہے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ انہوں نے بہت اخلاق کا معاملہ کیا، یہ سارا معاملہ، لیکن سیرت کے وہ اسپیکٹس بھی ہیں کہ جو گستاخ رسول تھے. جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں گستاخی کی ہے، بہت سارے ایسے گستاخ رسول ہیں، ان کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ تو ایک گستاخ تھا، تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو اس کا سر قلم کر کے جو ہے مجھے سکون دے. تو صحابہ گئے، انہوں نے گوریلا حملہ کیا اور اس کا سر قلم کیا. تو جہاں پہ حضور کی ناموس کا معاملہ آتا ہے نا، یہ وہ چیز ہے جو کہ اس پوری کائنات کی سب سے زیادہ اہم، امپورٹنٹ اور افضل چیز ہے. اچھا، جب بھی آپ نے اس میٹر کو سمجھنا ہو نا، تو آپ اس کو اپنے اوپر یا اپنے پیرنٹس پہ رکھ کے یا اپنی کسی ایسی چیز پہ رکھ کے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اس پہ رکھ کے قیاس کر لو. آپ مثال کے طور پہ کہ وہ اکثر بچے ہوتے ہیں نا، وہ یہ کنفیوز ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ قادیانی جو ہیں ان سے بائیکاٹ کا کیوں کہتے ہیں، جبکہ یہودی جو ہیں آپ ان کے ساتھ بھی ٹریڈ کر رہے ہیں، آپ کرسچنز کے ساتھ بھی ٹریڈ کر رہے ہیں، تو آپ قادیانیوں سے کیوں منع کرتے ہیں؟ تو دیکھیں اس بات کو سمجھیں کہ جتنے بھی نان مسلمز ہیں نا، کوئی بھی خود کو مسلمان نہیں کہتا، لیکن جو قادیانی ہیں یہ وہ نان مسلم ہیں جو کہ ہیں تو نان مسلم لیکن خود کو مسلمان کہتے ہیں. آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ کوئی شخص ہے وہ سافٹ ڈرنک نکالے تو اس کا نام کوکا کولا نہیں رکھ سکتا. اگر وہ اس ڈرنک کا نام کوکا کولا رکھے گا تو کوکا کولا والے اس پر کیس کر دیں گے. وہ کہیں گے کہ بھئی ہم یہ ہماری پیٹنٹ شپ ہے، آپ کیسے اس کو کلیم کر سکتے ہیں. اسی طرح اب کوئی شخص ہے جو کہ آرمی میں نہیں ہے اور وہ آرمی کی وردی پہنتا ہے اور وہ خود کو فوجی ظاہر کرتا ہے جبکہ وہ اصل میں ڈاکو ہے، تو کیا آرمی اس کے خلاف ایکشن نہیں لے گی؟ ضرور لے گی، کیونکہ وہ آرمی کا ہے ہی نہیں تو وہ آرمی کو ریپرزینٹ کیسے کر رہا ہے. اسی طرح جو جتنے نان مسلمز ہیں وہ خود کو نان مسلم کہتے ہیں، لیکن جو قادیانی ہوتے ہیں یا احمدی ہوتے ہیں یا مرزائی ہوتے ہیں، یہ وہ نان مسلم ہیں جو خود کو تو مسلمان کہتے ہیں لیکن ایکچولی میں نان مسلم ہیں. تو اس لیے ان کا حکم باقیوں سے زیادہ خطرناک ہے. آپ دوسری مثال آپ اس کو ایسے سمجھو کہ آپ کا ایک ٹاؤن ہے، ایک علاقہ ہے جہاں پہ 4-5 دکان والے ہیں. ایک دکاندار ایسا ہے جو کہ آپ کے پیرنٹس کو گالیاں دیتا ہے. اب چاہے اس کی دکان کی کوالٹی جتنی مرضی اچھی ہو، کیا آپ کی غیرت گوارا کرے گی کہ آپ اس سے جا کے ٹریڈ کرو؟ نہیں کرے گی نا. بلکہ آپ کہو گے کہ یار یہ کیا میں باقیوں سے کروں، بلکہ آپ دوسروں کو بھی کہو گے کہ اسے نہ کرنا. تو اصل میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ ہوتے ہیں، دیکھو ایک یہ ہے کہ حضور کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم نبی نہیں مانتے، لیکن ڈس رسپیکٹ نہیں کرتے. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی جب ہم واقعات پڑھ رہے تھے تو ہم نے ادھر بھی ایک بات دیکھی تھی کہ ابو لہب کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری سورت ڈیڈیکیٹ کر دی، جبکہ اور بھی کتنے کفار تھے. اس لیے کیونکہ یہ گستاخ تھا، اس نے گستاخی بھی کی تھی. ایک ہے اپوزیشن کرنا اور ایک ہے گستاخی کرنا، ڈس رسپیکٹ کرنا، ہیوملیٹ کرنا، یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے. اس لیے اس کا حکم زیادہ سخت ہوتا ہے. تو اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ یہ شیزان بیکری سے، اب شیزان بیکری والے بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کے لگا دیتے ہیں، اور سادہ جو لوگ ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے کلمے سے بھی 2 مطلب ہیں. تو وہ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو
آپ جتنی مرضی لاجک سے نا وہ ایک طرف، کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں مسلمان بھی تو کام کر رہے ہیں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، اگر اسی سینیریو کو آپ اپنے پیرنٹس پہ رکھ کے دیکھیں تو کیا آپ کبھی ٹریڈ کرتے؟ کبھی بھی نہ کرتے. آج تو غیرت کے معاملے میں لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو پوری زندگی کلام بند کر دیتے ہیں کہ جس نے مجھے فلاں موقع پہ ایسے کہا تھا. اپنی ایگو اور اپنی ذات سے تو اتنی محبت ہوتی ہے کہ کوئی کچھ آپ کو کہہ کے دکھائے تو جب تک آپ پوری گردان نہیں اس کو سنا دیتے آپ کو تسلی نہیں ہوتی. اور اسی طرح آپ کی فیملی میں سے آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگ اپنی فیملیز کے لیے کیسے سٹینڈ لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی کا جو حق ہے وہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے ہم پہ. تو اس لیے اب جیسے ناموس رسالت کا معاملہ ہوتا ہے کہ فرانس نے ایک تو گستاخی کی، پھر اس کو آفیشیلی کی، پھر اس کے بعد بلڈنگز پہ بھی اس نے شو کیا. مطلب بلڈنگز پہ امیجن کریں کہ کبھی اس لیول کی گستاخی شاید نہ ہوئی ہو. تو اب یہ جو سارا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، اب لوگوں کو اس چیز پر تو تکلیف ہو جاتی ہے کہ ہاں جی روڈ بلاک کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہم اس کو صحیح نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے روڈ بلاک آپ یہ سب چیزیں ہم اس کو نہیں کہتے، طریقہ کار پہ اختلاف ہو سکتا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن صرف اتنا دیکھ لیں کہ کیا جتنی تکلیف ہمیں اس چیز پہ ہوتی ہے کیا اتنی تکلیف ہمیں تب ہوئی تھی کہ جب یہ آفیشیل لیول پہ گستاخی ہوئی تھی؟ کیا وہ جو سفیر جو ابھی تک یہاں پہ بیٹھا ہے، کیا اس بات پہ ہم اتنا بولتے ہیں، اتنے کمنٹس کرتے ہیں جتنا ہم اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ یا ہم کسی کو بیش کرتے وقت کرتے ہیں، کسی پرسنالٹی کو بیشنگ کرتے وقت کرتے ہیں؟ تو چھوڑ دیں، یہ کوئی مولویوں کا مسئلہ نہیں، یہ تو کلمے کی بات ہے نا، یہ تو حضور سے محبت کی بات ہے جو کہ جس کے بغیر ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ جو ناموس رسالت کا مسئلہ ہے یہ تب تک نہیں سمجھ آ سکتا جب تک حضور سے اس لیول کی محبت نہیں ہو سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ عام جو مسلمان ہوتے ہیں وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ کیوں یہ لوگ، ایک سفیر تو ہے نا، تو ہم پہ پابندیاں لگ جائیں گی، ہمارا رزق ختم ہو جائے گا. دیکھو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں تمہارے رزق کے خوف سے آزمائیں گے، تمہارے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. تو اللہ تعالیٰ آزما دیتے ہیں بندے کو. تو اب یہاں پہ کیا ہمیں اپنے لائف سٹینڈرڈز اور کیا ہمیں اپنے یہ جو اسپیکٹس ہیں یہ ہمیں زیادہ محبوب ہیں، یہ دوسری چیزیں زیادہ محبوب ہیں، یہ حضور کی محبت زیادہ محبوب ہے؟ تو اس لیے یہ ہر بندہ اپنے اندر جھانک کے یہ چیز کر سکتا ہے. اور جو خیر اللہ پہنچانا چاہتے ہیں نا آپ تک، پوری دنیا بھی مل جائے اور اس خیر کو روکنا چاہے تو روک نہیں سکتی. اور جو خیر اللہ آپ کو نہیں دینا چاہتے، پوری دنیا مل کے آپ کو وہ خیر پہنچانا چاہے وہ آپ کو نہیں پہنچا سکتی. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اس چیز کا تو نام ہے. یہ جو ٹھیک ہے آپ اسباب کو ایک حد تک کیلکولیٹ کرتے ہیں، ضروری ہے، توکل جو ہے وہ ترک اسباب کا نام نہیں ہے. لیکن کوئی تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جہاں پہ آپ بلائنڈلی فالو کرتے ہیں، جہاں پہ آپ وہ ڈیسیجنز لیتے ہیں کہ جو دل سے لیے جاتے ہیں، جو ایمانی غیرت پہ لیے جاتے ہیں. ہاں اس کے طریقہ کار پہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس کو ایسے کر لیا جائے ویسے کر لیا جائے، لیکن بنیادی طور پہ ناموس رسالت کے کانسیپٹ میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. اچھا پھر دیکھیں کہ ہر ملک نے اپنے قانون بنائے کہ جی یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں، آپ اس پر نہیں ڈسکس کر سکتے. اگر آپ اس پر ڈسکس کریں گے تو ہم آپ کو ڈیتھ پنشمنٹ دیں گے. یہ بہت سارے ایسے ہیں، ہر ممالک میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو کیا حضور کی جو محبت ہے اور حضور کی جو ناموس ہے، دیکھیں آج تو ہم کہتے ہیں جی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. ہیومن رائٹس کے نام پہ پوری دنیا میں این جی اوز ہیں، تنظیمیں ہیں، ہیومن رائٹ کی پروٹیکشن. تو کیا ہیومن رائٹ میں ایک اتنے بڑے اربوں لوگوں کے، یعنی کہ بلینز آف لوگ، کیونکہ کتنے مسلمان ہیں ماشاءاللہ، ان کے جذباتوں کو اس لیول پر مجروح کرنا، کیا یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے؟ تو یہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں نا. یہ اس کو فریڈم آف سپیچ کہتے ہیں، جبکہ جب ان کے خلاف کوئی بات کی جائے تو یہ ایکسٹریمسٹ کہہ دیتے ہیں.
بھائی اگر آپ کو اتنا فریڈم آف اسپیچ کا مسئلہ ہے تو جب آپ کے خلاف بات ہوتی ہے تو آپ اس کو بھی تو بیئر کریں نا، ادھر یہ بیئر نہیں کرتے. تو ناموس رسالت پہ سٹینڈ وہی ہونا چاہیے جو صحابہ نے کیا، کیونکہ ہمارے سامنے ماڈل صحابہ ہے نا، انہوں نے کیسے اس میٹر کو ڈیل کیا، تو وہی ڈیلنگ کا طریقہ ہونا چاہیے. بہرحال جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر تشریف لاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو آنے دو. تو آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ہاں عمر کس نیت سے آئے ہو؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ پر ایمان لانے کی نیت سے آئے. تو وہ جاتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. اچھا، اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ پرسنالٹی تھے کہ چونکہ یہ بڑے بہادر تھے اور بڑے جری تھے، کوئی ان سے جرت نہیں کرتا تھا، جس کو کہتے ہیں نا پنگا لینے کی کوئی جرت نہیں کرتا تھا. تو اس سے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوتی ہے اور نعرے مسلمان لگاتے ہیں، بہت بہت خوشی ہوتی ہے مسلمانوں کو. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا میں مسلمان ہو گیا، اب پہلا کام کیا کروں. پہلے ہی وہ جاتے ہیں ابو جہل کے پاس اور اس کے پاس جاتے ہیں، نوک کرتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، فوراً اس کے سامنے پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول، بتا دیتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. اور تڑی لگا کے آتے ہیں کہ اب اگر کسی نے حضور تک اپروچ کرنا ہے نا تو اس کو عمر سے گزر کے جانا پڑے گا. اللہ اکبر، کیا عجیب ایک محبت کی سٹوریز ہیں جو ہمیں ملتی ہیں. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل ہیں. تو انہوں نے کہا تو پھر ہم یہ چھپ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اب وہ چھپ کے اس لیے پڑھ رہے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پروسیکیوشنز ہو رہی تھیں، جو غریب مسلمان تھے ان پر تشدد، ظلم، اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. تو پھر فرسٹ ٹائم ایسے ہوا کہ مسلمان جو تھے وہ پوری جماعت کی صورت میں نکلے اور جا کے انہوں نے حرم میں نماز ادا کی. آپ امیجن کریں کیا وہ منظر ہوگا کہ اللہ کے نبی لیڈ کر رہے ہیں اور پیچھے صحابہ چل رہے ہیں، ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تلوار پکڑ کے چل رہے ہیں اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ چل رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کون آئے گا. اور نو ون ڈیئرس، کوئی نہیں آتا. اور پھر مسلمان وہاں نماز پڑھتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو لائف ہے وہ اس وقت جب یہ مسلمان ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ ہجرت بھی کر رہے تھے تو باقی مسلمان چھپ چھپا کے ہجرت کر رہے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہجرت کے وقت بھی جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں اور اوپنلی اعلان کرتے ہیں کہ ہاں جی، جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے، جو چاہتا ہے اس کے بچے یتیم ہو جائیں، آ جائیں اور عمر کو روک لیں. یہ کرج ہوتا ہے، ایسے دلیری کے ساتھ جو ہے نا یہ چلتے ہیں. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے جو شان دی کہ خلفائے راشدین میں دوسرا نمبر ہے ان کا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی کہ عمر رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے. اچھا، اس میں نا ایک اور چیز ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی لائف کو اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے مقامات ہیں، بلکہ قرآن میں بھی کچھ 7 مقامات ایسے ہیں جن کو مواقفات عمر کہا جاتا ہے، کہ ایسے ایسپیکٹس تھے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رائے تھی اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک رائے تھی کہ اس کو ایسے ہونا چاہیے. تو جو اللہ کا حکم تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پہ اترا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے بھی اتنی زیادہ اللہ کو پسند ہوا کرتی تھی. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عمر جس رستے پر چلتا ہے تو شیطان اس رستے پر نہیں چلتا. ایسی عجیب شخصیت. اچھا، اور ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بینگ اے ہیومن بینگ، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد اگر کچھ لوگ ہوں نا تو ان کو چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ گھروں میں ہی دیکھ لیں، اپنے بہن بھائیوں کو اکٹھے لے کے چلنا ہی کتنا مشکل ہوتا ہے. ہر ایک کے مزاج مختلف ہوتا ہے. اور پھر اس طرح جیسے جیسے جو شخص لیڈر بنتا رہتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ جڑتے ہیں تو مختلف مزاجوں کو لے کے چلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج بھی ہے، پھر اس کے علاوہ اور بھی مختلف مزاج ہیں. تو اللہ کے نبی کیسے ان سب کو لے کے چلے کہ
حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی جگہ بڑا سخت فیصلہ فرما دیتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی ان کو جو ہے نا ڈانٹا نہیں، اس طرح پیار سے، محبت سے، شفقت سے سمجھایا اور ایسے اپنے ساتھ چلایا. اور یہی عمر جب خلیفہ بنتے ہیں تو اتنے نرم ہو جاتے ہیں، اتنے نرم ہو جاتے ہیں کہ پھر اس وقت صحابہ فرماتے ہیں کہ ان سے زیادہ نرم بندہ کوئی نہیں تھا. کہ جیسے ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی غریب ہے، کوئی ہے، اپنے اوپر بوری لاد کے لے کے جا رہے ہیں اس کے لیے. تو یہ کیا عجیب تربیت تھی اللہ کے نبی کی کہ کیسے کیسے. اسی لیے تو اللہ کے نبی کی جو صحبت تھی وہ نرسری آف ہیروز تھی، وہاں سے ہیروز بنتے تھے. اور ایسے ہیروز، اور پھر جو اللہ نے عزت اسلام کو اس وقت بخشی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تھے، تو پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. تو خیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی لائف کے بارے میں تو جتنا بھی ہم ڈسکس کرتے رہیں گے تو ہمیں اسپیکٹس ملتے جائیں گے. بہت بہت لمبا یہ چیپٹر ہے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بن چکے تھے تو صحابہ کے ساتھ ایک جگہ جا رہے تھے، تو وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کیا اور ادھر رک کے رونے لگ گئے. تو صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جب میں جوان ہوا کرتا تھا تو میرے والد جو تھے وہ مجھے جانوروں کو چرانے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے. تو مجھے جانور جو تھے نا وہ صحیح چرانے نہیں آتے تھے. تو جانور جب واپس آتے تھے تو وہ خالی پیٹ ہوتے تھے. تو میرے والد مجھے کہا کرتے تھے کہ عمر تیرا کیا ہوگا کہ تو کیا کرے گا، تجھے تو جانور تک نہیں چرانے آتے. اور وہ عمر جب دین میں آتے ہیں تو کیا پرسنالٹی بنتے ہیں، امیر المؤمنین، اور وہ سب کچھ سامنے ہے. تو اس لیے یہ جو عزت ہے نا یہ دین میں، یہ دین میں ہے. جو شخص بھی اس کے ساتھ جڑ جائے گا اللہ اس کو عزت دے دیں گے. اب اس کے بعد جو تھے نا وہ تو کفار جو تھے وہ بہت زیادہ اور پریشان ہو گئے. حالانکہ اس وقت مسلمان بہت کم تھے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور جو سب سے خطرناک بات جو ان کو ڈراتی تھی نا وہ مسلمانوں کی ول پاور تھی کہ جو مسلمان ہو جاتا تھا نا پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا تھا اور وہ کوئی ٹرن بیک نہیں ہوتا تھا. تو اس لیے نا وہ جو کفار تھے وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ چل کیا رہا ہے، یہ اتنے سے ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہے. اب انہوں نے نا مختلف ہیلے بہانے جو ہے نا اور اپنانے شروع کیے. ایک دفعہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کفار آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ ایسے کر لیں کہ اگر آپ یعنی کہ پولیٹیکل پاور چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا کنگ بنا دیتے ہیں، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے لیے کافی ہے، اور اگر آپ کو عورت کی خواہش ہے تو ہم آپ کو وہ دے دیتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں جو تھی نا آفر کی. اور ہم سیرت میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو بہت سی جگہ یہ چیزیں آفر ہوئی، لیکن اللہ کے نبی نے سب چیزوں کو ڈینائی کیا. تو اور پھر اسی طرح ایک دفعہ جو کفار تھے اب وہ آئے، انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں اور ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے. اگر ہمارے بت ٹھیک ہوئے تو جو ہمیں فائدہ ہوگا وہ آپ کو بھی ہوگا، اور اگر آپ کے خدا ٹھیک ہوئے تو جو آپ کو فائدہ ہوگا وہ ہمیں بھی ہوگا. تو لیکن اس پر پھر سورۃ الکافرون کی آیات اتری کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، بالکل یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اب جو کفار تھے نا وہ پریشانی ان کو اور شروع ہو گئی تھی کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے، یہ اتنے سے ہیں لیکن جو ہے نا یہ جو جوڑا ہے اور وہ اس کی ایسی ول پاور ہوتی ہے. اچھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی لائف میں آپ دیکھیں نا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اس طرح چینج ہوئے کہ وہ اللہ کے نبی کو سپورٹ کر رہے تھے. بے شک اس وقت مسلمان نہیں بھی ہوئے تھے لیکن اللہ کے نبی کو اس وقت وہ ایک سپورٹیو موڈ میں تھے. وہ کیسے ہدایت پر آئے، کیسے مسلمان ہوئے. اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں تھے اور وہ کیسے چینج ہوئے. تو اس لیے نا ہدایت جو ہے نا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اچھا پھر اس طرح بہت سارے کفار ایسے تھے، جیسے ایک غالباً عتبہ تھا کہ جب وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے بات کی تو اللہ کے نبی نے قرآن کی آیات پڑھی اور اس سے اس کے دل پہ اتنا اثر ہوا کہ واپس جا کے اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اس بندے کو چھوڑ دو، اس کو نہ چھیڑو. تو اس کا مطلب کہ کفار بھی دل سے سمجھ گئے تھے کہ ہاں یہ ہیں نبی، لیکن ان کو مسئلہ اپنی ایگو کا تھا کہ ہمارے باپ داداؤں کی یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، جیسے ہمیں ہوتا ہے نا کہ رسمیں چلی آ رہی ہیں، نہیں کریں گے تو جو ہے نا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا.
تو اس طرح ان کو ہوتا تھا کہ ہمارے باپ دادا کا دین ہے، اور پھر ہمارا ایک تکبر ہوتا تھا. تو اس لیے نا اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے. کبھی کبھی انسان کے سامنے حق بالکل واضح ہوتا ہے اور اس کو حق نظر بھی آ جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ حق نظر آ جائے تو تب جو ہے نا وہ ہدایت بھی آ جائے. ہدایت ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. آپ دیکھیں کہ وہ بھی تو کفار تھے نا کہ جنہوں نے چاند کو اپنی آنکھوں کے سامنے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا، لیکن کیا سب مسلمان ہو گئے تھے؟ نہیں، سارے تو نہیں مسلمان ہوئے تھے. اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا پھر نہیں مسلمان ہوئے. اس لیے ہدایت اللہ سے مانگنی چاہیے، ہدایت اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. یہ جو ہدایت کا نور ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص فضل سے یہ عطا کرتا ہے. تو اب یہ جب ایک اور کفار کو سیٹ بیک لگتا ہے اور پھر یہ مختلف حربے ہیلے بہانے استعمال کرتے ہیں کہ کسی طرح جو ہے نا ہم اللہ کے نبی کو جو ہے وہ روک لیں، باؤنڈ کر لیں، کسی طرح ان کو جو ہے نا اپنے مشن سے ہٹا دیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اور یہ معاملہ آگے چلتا رہتا ہے. اچھا، اس میں نا آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی شخص دین پر چلتا ہے نا تو اس کے سامنے ایسا نہیں ہے کہ اس کے سامنے کوئی ہرڈل نہیں آتی. آج کے دور میں بھی ایسا ہے، جو بھی چلتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہرڈل آتی ہے. لیکن وہاں پہ آپ نے نا کمپرومائزز نہیں کرنے ہوتے. جیسے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ میرے نبی نے کمپرومائزز نہیں کیے. یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، کمپرومائزز نہیں کیے، بلکہ ایک اسٹریٹ پاتھ پہ چلتے رہے. اسی طرح جب آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے کوئی فرائض میں، کوئی واجبات میں، کوئی ایسنشل ایسی سنت ہیں ان پہ، تو کمپرومائز نہیں کرنا. جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھا یہ میرا ایک فرض ہے، اب اس فرض سے جو ہے میرے دوست مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں یا باقی لوگ مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں، یا میرے اس حرام کام نہ کرنے پہ کوئی فلاں مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، تو آپ اس کو ناراض ہونے دیں، اللہ کو اور اللہ کے نبی کو ناراض نہ کریں. تو کمپرومائزز نہ کریں. اکثر یہ ہوتا ہے نا، ہم دین پہ بہت ساری چیزوں پہ اس لیے نہیں چل رہے ہوتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک سوسائٹی ہمیں اپوز کرے گی، یہ فلاں اس کو برا لگے گا، اس کو برا لگے گا، یہ بات کرے گا، وہ بات کرے گا، اور اس چکر میں ہم دین پر عمل ہی نہیں کر پاتے. یہ ہماری انڈیویجول لائف سے لے کے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے فنکشنز میں چلے جائیں، ہماری باقی چیزوں میں چلے جائیں، ہمارے بزنس میں چلے جائیں، ہمارے لین دین کے معاملات میں چلے جائیں، ہم کہتے ہیں جی یہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو. تو دیکھیں ہم دین کو کمپرومائز کر دیتے ہیں. تو دین کو کمپرومائز نہیں کرنا. جب ہم دین کو کمپرومائز نہیں کرتے نا تو تب ایکچولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آتی ہے کہ جب دین کو کمپرومائز نہیں کیا جاتا. تو اس لیے ہدایت اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ ہدایت محض اللہ کے ہاتھ میں. آپ اس سے بڑی کیا آپ چیز دیکھیں گے کہ ابو جہل کے بارے میں کہ کتنی دفعہ اللہ کے نبی اس کے پاس گئے اور کتنی دفعہ معجزات اس نے دیکھے. یعنی کہ ایک دفعہ اس نے کہا کہ اگر میرے ہاتھ میں جو کچھ ہے، اگر اللہ کے نبی سے کہا کہ اگر آپ بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں ایمان لے آؤں گا. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میں بتاؤں یا جو تمہارے ہاتھ میں کنکریاں وہی بتائیں کہ میں کون ہوں. تو اس نے ہاتھ پہ کھولا تو جو کنکریاں تھیں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا لیکن ایمان نہیں لایا. پھر اسی طرح ایک دفعہ اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روب تھا میرے پہ ایسا طاری ہوا کہ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا جیسے آس پاس کوئی بڑے بڑے کچھ جو ہے نا کوئی اونٹ ہے، یا کہ میں کچھ کروں گا تو یہ مجھے کھا جائے گا. یعنی کہ بہت ساری جگہ اس نے اقرار کیا، بہت ساری جگہ ایسا معاملہ ہوا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا. اور جبکہ اللہ نے جہاں ہدایت دینی ہوتی ہے تو وہاں پہ ایسے بھی لوگ ہیں، یعنی کہ ابھی 1450 سال بعد آپ دیکھ لیں کہ آپ میں سے ہم نے کسی نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، لیکن ماشاءاللہ آپ سب ایمان والے ہیں، اللہ نے سب کو ہدایت کا نور دیا. تو اس لیے جو ہدایت کا نور ہے نا یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ تمام معجزات بھی انسان کی نظر کے سامنے آ جائیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہدایت پا جائے. ضروری نہیں ہے. ضروری تبھی ہے جب اللہ اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ کرے گی. اور ہدایت جو ہے نا یہ اللہ کے فضل سے ہی آتی ہے. پھر اسی طرح اب جو کفار تھے نا وہ
کچھ یہودیوں کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اب جو یہودی تھے نا یہ بڑے آرتھوڈاکس قسم کے اس طرح کے لوگ تھے، تو بڑا مذہبی سے تھے. تو انہوں نے نا ان سے کہا کہ آپ ہمیں نا کوئی ایسی چیز بتائیں کہ ہم جس سے ان کو لاجواب کر سکیں. تو ان یہودیوں نے کہا کہ اچھا آپ نے ان سے 3 سوال پوچھیں، تو اگر یہ اس کا جواب دے دیں گے تو اس کا مطلب نبی ہیں، نہیں اگر نبی نہیں ہوں گے تو جواب نہیں دے سکیں گے. تو ایک انہوں نے پوچھا کہ وہ جو نوجوان تھے، جو کچھ ینگ جو تھے وہ چلے گئے تھے تو ان کا کیا بنا تھا. دوسرا پوچھا کہ وہ ایک شخص تھا جو جس کی بادشاہت تھی مشرق و مغرب میں، اس کا کیا. پھر تیسرا پوچھا کہ روح کے بارے میں کیا ہے. اب یہ 3 سوال لے کے جب کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں، کل آ جانا. اچھا یہاں پہ نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرما رہے تھے اور ان کے ذریعے ہماری فرما رہے ہیں. تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک چیز کہنا بھول گئے، وہ تھا انشاءاللہ. اس سے ہوا یہ کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واز ایکسپیکٹنگ کہ اچھا اب جواب آ جائے گا، حضرت جبریل علیہ السلام آ جائیں گے اور میں ان کو جواب دے دوں گا، یہ سارے مسلمان ہو جائیں گے. وہ اتنا امپورٹنٹ گروپ ہے اور پھر قریش سوال کر رہا ہے، لیکن وہی نہیں آئی. کچھ علماء کہتے ہیں کہ 15 دن تک نہیں آئی، کچھ کہتے ہیں مہینے تک نہیں آئی. اچھا یہ 15 دن اور مہینے تو ہم نے ایسے کہہ دیا ہے، جب کوئی شخص انتظار میں ہوتا ہے نا تو اس کے لیے ایک منٹ بڑا ہوتا ہے کہ اب آ جائے اب آ جائے. ہم نے کسی سے فون پہ بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہو نا، ہم اس کو بار بار کال ملا رہے ہوں اور وہ کال نہ پک ہو رہی ہو تو بس ہم کہتے ہیں ابھی کال بیک آ جائے، ابھی کال بیک آ جائے. کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو ہم کہتے ہیں ابھی کال بیک آ جائے. ایک منٹ گزارنا مشکل ہوتا ہے، تو اتنے دن گزارنا. تو وہ عربی کا مقول ہے نا، الانتظار اشد من الموت، انتظار جو ہے موت سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے. تو اب وہی نہیں آ رہی تھی. کفار جو تھے وہ مذاق بھی اڑانا شروع ہو گئے کہ دیکھیں جی آپ کے کدھر گئے آپ کے خدا، کہاں گئی وہی، اور اس طرح کی باتیں کرنے لگے. تو جو صحابہ تھے وہ بھی تھوڑا سا پریشان ہو رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں وہی نہیں آ رہی. لیکن پھر خیر وہی آ جاتی ہے. تو پھر وہ اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے وہ نازل ہوتا ہے. پھر جو ذوالقرنین بادشاہ ہیں ان کے بارے میں وہ جو سورۃ الکہف ہے اس کی آیات یہ نازل ہوتی ہیں. اور پھر جو روح ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا امر ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. تو خیر اب ادھر بھی وہ لاجواب ہو جاتے ہیں، لیکن وہ تیسرے جواب پہ نا وہ کہتے نہیں یہ اپروپریٹ آنسر نہیں ہے، اس طرح کر کے نا وہ اس بات کو بھی ڈسمس کر دیتا ہے. تو خیر پھر اس کے بعد وہ ایک اور کام شروع کرتے ہیں جو انشاءاللہ کل ہم ڈسکس کریں گے، اور وہ ہے سوشل بائیکاٹ کا. تو وہ انشاءاللہ کل کے سیشن میں ڈسکس کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.